کو چانس دے دو. ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, مومنو تم بھی پڑھ لو, تمہارا بھی کام بن جائے گا, تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی. تو اتنے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. اب ایک بڑا امیزنگ کوسچن بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ زندگی میں ایک بار کیوں موقع ملتا ہے ان فرشتوں کو؟ اللہ کے فرشتے تو نیکیاں ہی کرتے ہیں, معصوم ہیں, گناہ بھی نہیں کرتے. بڑا خوبصورت اس پورے سسٹم کو اعلیٰ حضرت نے, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان, ان کو پڑھا کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اعلیٰ حضرت کو ایسی دنیا نہیں مانتی. آپ بلیو کریں, صرف ان کی شاعری سمجھ آ جائے نا, فتوے تو بہت دور کی بات ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر کیسی گہری نظر تھی اور کیا عشق رسول کی بات کرتے ہیں. آپ نے یہ فلسفہ پورا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, کیونکہ یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا, بار بار آنے دیا جاتا فرشتوں کو, یا 12 گھنٹے سے زیادہ رکنا دیا جاتا, تو چونکہ فرشتے تو خربوں بچ جاتے. سب کو آنا ہے دربار رسالت میں, میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا, تو اس لیے سب کی ڈیوٹی باندھ دی گئی تاکہ قیامت تک سارے فرشتوں کی باری آ جائے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی کمال کی بات کی کہ فرشتے تو معصوم ہیں, گناہ بھی نہیں کرتے, ان کو زندگی میں ایک بار باری, اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بار بار بلایا جاتا ہے, اور جتنے دن رہیں ہیں مہربانی کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک باری ملتی ہے. معصوم ہے نا, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. ہم جیسے گناہگار اگر چاہیں مدینے میں ساری زندگی گزارے تو آقا کی طرف سے منع نہیں ہے, ہم ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں مدینہ. تو بہرحال یہ وہ دربار ہے, اس کی اہمیت دل میں ہونی چاہیے. مدینہ پاک جانے کی تڑپ بھی دل میں پیدا کریں, وہاں کے لیے دعائیں بھی کریں. سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بلا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کو گویا شفاعت کا وعدہ دیا جا رہا ہے. اور مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مریں, آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. یہاں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دربار رسالت کے آداب, یہ قرآن بیان کر رہا ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے, آپ کو پکارنا کیسے ہے, یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا اے لوگو, رسول کو پکارنے میں آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے. آج ہم ایک دوسرے کو نارمل انداز میں پکارتے ہیں نا, مگر بارگاہ رسالت میں یہ انداز نہیں ہوگا. ہاں اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہے تو با ادب انداز سے پکارنا ہے. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, یا امام المرسلین, یا رسول رب العالمین, یا خاتم النبیین. نبی پاک کو بہترین القاب کے ساتھ پکارنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کے ساتھ نہیں. جب رب عز و جل نے قرآن میں یا ایھا النبی کہہ کر یا ایھا المدثر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن خوبصورت ناموں سے پکارا گیا ہے. باقی سارے نبیوں کو نام سے پکارا گیا, مگر جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے تو قرآن بھی سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز میں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے. کہیں رحمت للعالمین کہا جا رہا ہے, کہیں خاتم النبیین کہا جا رہا ہے, کہیں طٰہٰ کہا جا رہا ہے, کہیں یاسین کہا جا رہا ہے. ذرا سوچئے, کہیں شاہد کہا جا رہا ہے, کہیں نذیر کہا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نام قرآن میں جو ہے وہ رب نے بیان فرمائے. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا کہ اصل قرآن کو اگر عشق کی نگاہ سے پڑھو, ایک تفسیر تو وہ ہے جو علماء نے لکھی ہے, ایک تفسیر عشق والی بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ شاعر کہتے ہیں دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. تو قرآن دراصل
میرے آقا کی شان بیان کر رہا ہے. قرآن خود ایک نعت ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی. ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, سنیں گے, جب آپ کنٹینیو بیان میں رہیں گے تو ایسی کئی آیتیں آئیں گی جہاں رب عز و جل نے گویا نبی پاک کی شان کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کو لگے گا کوئی نعت سن رہے ہیں. آپ خوبصورت انداز, اب دیکھیے نا, اس سے زیادہ کیا نعت ہو سکتی ہے کہ دربار رسالت میں بات کیسے کرنی ہے, پکارنا کیسے ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو, لفظ کون سے چوز کرنے ہیں, کون سے لفظ سلیکٹ نہیں کرنے ہیں, یہ سب قرآن ڈیفائن کر رہا ہے. تو اگر آج بھی اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں گے نا تو بی کیئرفل. ہاں, یہ بڑے ادب کا مقام ہے. تھوڑی سی بھی بے ادبی ایمان کو ضائع کر سکتی ہے. اسی آیت کا جو لاسٹ پارٹ تھا نا, کہ جن کو کہا گیا کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو, وہاں